السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ ہیں صدیقی کے ساتھ۔ آپ کے وزٹرس ویزا کے مسترد ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک بڑی اہم وجہ ہے جو کہ آپ کو میں بتانے لگا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چار پانچ دوسری وجوہات بھی ہیں جس کا میں ذکر کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں لازمی سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشن یا درخواست جو آپ جمع کرا رہے ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، انکمپلیٹ ہوتی ہے وہ۔ عام طور پہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی، لیکن اصل میں کیا ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ جو ہیں وہ اپنا ہوم ورک جو ہے نا، ہوم ورک بہتر طریقے سے کریں۔ کہ جیسے آپ نے یہ سوچا ہے کہ چلو اگلے ہفتے اپلائی کرتے ہیں، اگلے ہفتے اپلائی نہ کریں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وزٹرس ویزے کے لیے کینیڈا کے لیے، تو آپ کی پریپریشن کم از کم 2 مہینے 3 مہینے پہلے سے ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ جائیں، چیک کریں، پورے کی پورے کھنگال ڈالیں انٹرنیٹ کو، مختلف معلومات مختلف جگہوں سے لیں۔ انٹرنیٹ اس وقت آپ کے پاس کھلا پڑا ہے، پوری دنیا سے آپ کو معلومات ملتی ہیں۔ اگر آپ پیسے خرچ کر سکتے ہیں تو کسی جو ہے ریزنیبل لائر کے ساتھ اٹیچ ہوں، وہ کم از کم جہاں تک میرا خیال ہے $1000 تو وہ چارج کرے گا اگر سنگل پرسن ہے۔ اگر فیملی ہے 2000 $2500 چارج کریں گے۔ لیکن ان کے تھرو کیا ہوتا ہے کہ وہ رجسٹر کرتے ہیں آپ کو اپنے پاس، اپنے سسٹم کے تھرو اپلائی کرتے ہیں، پھر وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، ٹریک کرتے ہیں۔ ان کے پاس جیسا کہ میں نے کہا اگر تو ریزنیبل اور ایکسپیرینسڈ ہیں اور ٹرسٹ وردی ہیں تو ان کے پاس بہت سارے ڈفرینٹ کیسز ہوتے ہیں، ان کو تجربہ ہوتا ہے کیسے اپلائی کرنا چاہیے۔ تو جو درخواست اگر مکمل نہیں ہے تو میرے کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جا کر کے لازمی جو ہے امیگریشن کنسلٹنٹ کو پیسے دیں۔ آپ خود بھی یہ کام کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت ساری معلومات موجود ہیں۔ تو 2 مہینے 3 مہینے پہلے ہی اپنا سفر شروع کریں ہوم ورک کرنے کا، ساری معلومات جمع کرنے کا، معلومات مکمل طور پہ جمع کریں۔ درخواست جو دیں گے آپ وہ کیسی لگتی ہے، وہ دیکھنے میں کیسی ہے، اس کے اندر کیا کیا معلومات چاہیے، وہ تمام چیزیں پہلے سے جمع کر لیجئے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اپنا کرمنل ریکارڈ ضرور چیک کرائے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کرمنل ہیں اور آپ کا جو ہے ریکارڈ وہاں موجود ہے، لیکن میرے ساتھ خود ایسا ہی ہوا ہے کہ ایک دفعہ پاکستان آیا 5 6 سال پہلے، نہ جانے کیوں 2.5 سے 3 گھنٹے لگ گئے اور میں امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑا رہا اور مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے۔ بس مجھے بڑی شک کی نگاہوں سے ایک بندہ آتا، دوسرا آتا، میرا پاسپورٹ اندر لے گئے، میں باہر کھڑا ہوں، کبھی کوئی آ کے مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی کوئی آ کے دیکھ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جب بیچاری بچیوں کے رشتے آتے ہیں تو وہ آتے ہیں، کچھ خواتین مرد بھی ہوتے ہیں، اور وہ مختلف نظروں سے ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا شاید آج میرا رشتہ ہونے والا ہے۔ تو بہرحال پتہ لگا بعد میں، اور وہ بھی انہوں نے مجھے تفصیل سے بات نہیں بتائی، لیکن مجھے ایسا لگا کہ میرا نام کسی کے نام کے ساتھ میچ ہوا ہے یا میرا ریکارڈ وغیرہ جو ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے اتنا ٹائم لگا دیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں، کیونکہ وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کو میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، پاکستان یا پاکستان سے باہر دوسرے ملک سے لوگ اگر سن رہے ہیں انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ سے، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی سبمیشن میں اپنا ہیلتھ کا جو سرٹیفکیٹ ہے، مینز اپنی میڈیکل سرٹیفکیٹ جو کہ بالکل کرنٹ ہو، اگر آپ 2 مہینے 3 مہینے پہلے سے پلان کرتے ہیں، ابھی سے اپنا میڈیکل نہ کرائیں، ٹھیک ہے؟ میڈیکل آپ کرائیں اس وقت جب آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ اپلائی کرنے سے 1 سے 1.5 ہفتے پہلے اپنا میڈیکل کرائیں، اور بالکل کرنٹ ابھی کی تازہ تازہ جو ہے وہ میڈیکل جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اس کے ساتھ لگائیں۔ وہ آپ کو بہت سپورٹ کرے گی۔ لیکن آپ یہ کہیں گے کہ جناب صدیقی صاحب، جو فارم ہے اس کے اندر تو لکھا ہوا ہے آپشنل ہے۔ جو آپشنل ہے اپنے آپ کو اس کو ضروری سمجھیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ویڈیو بنائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ جو وہ آپشنل کہتے ہیں اس کو آپ ضروری سمجھیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا۔ اچھا، فائنینشیل پروف ضرور دکھائیں آپ، اس میں بھی آپشنل دکھایا جاتا ہے۔ فائنینشیل پروف کو آپ کو بہت پہلے سے ڈیولپ کرنا پڑے گا، 2 3 مہینے پہلے نہیں۔ وہ آپ کا سال 2 سال 3 سال سے یا زیادہ سے ڈیولپ ہونا چاہیے، تاکہ کم از کم لاسٹ 2 ایئرس کی آپ جو ہے پے چیکس، اپنی ہسٹری بینک کی وہ دکھا سکے، تاکہ ان کو یہ پتا ہو کہ آپ کے پاس بینک میں اتنی اماؤنٹ پچھلے 2 سال سے آ رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جیسے کہ میں نے کہا کہ جب آپ دکھا رہے ہیں کہ اماؤنٹ آ رہی ہے، اس کا مطلب اب جاب شو کر رہے ہیں۔ جاب لازمی آپ نے شو کرنی ہے، بزنس شو کرنا۔ اگر آپ کے بزنس سے کوئی بات نہیں ہے، آپ کے بزنس اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہر ماہ یا ہر ویک یا جس حساب سے بھی ہے وہ آ رہے ہیں۔ ابھی تک میں نے آپ کو
اس کی مین ریزن نہیں بتایا. اب میں ایک ریزن اور بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ کو مین ریزن بتاتا ہوں کہ امیگریشن ہسٹری کا مطلب یہ ہو گیا کہ ٹریول ہسٹری بھی اس کو کہتے ہیں. آپ کی ٹریول ہسٹری جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. امیگریشن ہسٹری اور ٹریول ہسٹری میں صرف یہ فرق ہے کہ آپ امیگریشن ہسٹری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی کینیڈا آئے تھے، ٹھیک ہے، 5 سال پہلے، 2 سال پہلے، 1 سال پہلے، یا جب بھی آپ آن ٹائم واپس نہیں گئے. پہلی یہ وجہ. دوسری امیگریشن ہسٹری میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ آئے تھے، کسی وجہ سے آپ کو ایئرپورٹ پہ ہی ریجیکٹ کر دیا گیا اور آپ کو واپس بھیج دیا گیا، ڈپورٹ کر دیا گیا. یہ تو بہت ہی بری بات ہو گئی. اچھا، یہ ڈپورٹ کیوں کیا گیا؟ میں نے کچھ ہسٹریز، کچھ باتیں اس طرح کی سنی ہیں، یا کچھ لوگوں نے مجھے کامنٹ کیے ہیں پرائیویٹ. انہوں نے کہا کہ جناب ہم آئے تھے کینیڈا کے بارڈر پہ، ہم اتنے خوش تھے، وہ لوگ بھی اتنے اچھے سوالات پوچھ رہے تھے، بہت اچھے لگ رہے تھے امیگریشن کے جو کاؤنٹر پہ تھے لوگ. انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا آپ یہاں پہ اسٹے کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے، تاکہ آپ یہاں پہ جو ہے رہ سکیں. تو انہوں نے کہا، ہم نے جواب دیا جی ہاں، ابھی تو ہم وزٹ ویزے پہ آئے ہیں، لیکن ہم نے یہی پلان کیا ہوا ہے کہ ہم یہاں سے جائیں گے نہیں. دیکھا آپ کو کیسا ٹرک کیا ہے؟ وہ آپ کی شکل دیکھ کے، آپ کے ماتھے پہ بل دیکھ کر کے، آپ کی خوشیاں دیکھ کر کے، آپ جو کندھے سکڑ کر کے اور مٹھی کو بھینچ کر کے اور دانت دبا کر کے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہوتے، وہ آپ کی یہ نفسیاتی جو ایکٹ ہے، عمل ہے، اس کو وہ ریڈ کرتے ہیں. وہ ریڈ کر لیتے ہیں کہ آپ کتنے ایکسائٹڈ ہیں. اس کی تیاری آپ کو اور آپ کی فیملی کو کرنا پڑے گا جب آپ کو ویزا بھی مل جائے. یہ بات میں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کی تھی، پہلے بھی بتایا تھا. اچھا، ٹریول ہسٹری کے لیے سب سے آسان طریقہ اور کم خرچ بالا نشی، وہ کیا کہ آپ ایسٹ میں ٹریول کریں، ویسٹ میں نہیں. ایسٹ میں کنٹریز آپ کو معلوم ہی نہ ہوں شاید، جیسے کہ سنگاپور ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے. انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا اسلامک کنٹری ہے. آبادی کے لحاظ سے شاید آپ کو نہ معلوم ہو، یا شاید آپ کو معلوم ہو. ان 3 4 کنٹریز میں جائیں، لیکن آن ٹائم واپس آ جائے. خرچہ بھی کم ہے. سمجھ گئے آپ؟ سنگاپور مہنگا ہے یقیناً. اچھا، سنگاپور کی جو کرنسی ڈالر ہے، میں آپ کو سیدھا سیدھا حساب بتا دوں، دنیا میں جس ملک کی کرنسی ڈالر ہے، چاہے وہ کسی حساب سے بھی ہو، وہ ہمیشہ مہنگا ہوگا. آسان طریقہ ہے اس کو ناپ تول کرنے کا. تو یہ 3 4 کنٹری ہے. جی ہاں، فلپائنز ہے، وہ بھی سستا کنٹری ہے. یہ 3 4 جگہ جا کر کے آپ واپس آ جائیں. اگر آپ ویسٹ میں کہیں جا کے، یو ایس میں جا کر کے، اور آپ برطانیہ میں جا کے، کہیں بھی جا کر کے اس طرح سے واپس آ گئے آن ٹائم، تو یہ آپ کی ٹریول ہسٹری ڈیولپ ہو گئی. تو جناب، جو سب سے اہم بات آپ کو میں بتانے لگا ہوں، جس کی وجہ سے، یعنی یہ تمام چیزیں موجود تھیں، لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ یار ہم نے صدیقی صاحب آپ کہہ رہے تھے یہ تمام چیزیں ہوں، لیکن پھر بھی ریجیکٹ کر دیا. بھئی یوں تو ان کے ثوابدید پہ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. تو اس کی مین وجہ معلوم ہے؟ لیک آف ٹائز ٹو یور ہوم کنٹری. آپ کا کھوٹا، آپ کے ملک میں آپ کا کھوٹا ٹائٹ نہیں ہے. تو جناب، میں یہاں پہ کچھ جو ان کی جو کینیڈا کی جو گورنمنٹ کی سائڈ ہے وہاں سے پڑھ کے بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں the Canadian government wants to ensure that the visitors to Canada will return to their home country after their visit. If the applicant does not have strong ties to their home country, such as job, property or family, their application may be rejected. اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ ریٹرن کریں گے، یعنی واپس جائیں گے وزٹ کے بعد اپنے ملک کو. اس کی کچھ چیزیں، اس کے شواہدات، ان کے ثبوت یا پروف آپ پیش کریں. جاب، آپ کی جاب ہے، جاب آپ کی ابھی لگی ہے، تو ابھی نہ جائیں، ابھی پلان نہ کریں. لیٹس سے آپ کی جاب 5 سال سے، 6 سال سے، کم از کم 2 سال سے. آپ جاب کی ہسٹری وہاں پہ پیش کریں. آپ اپنی کمپنی سے ایک لیٹر لکھوا لیں، ٹو ہوم اٹ مے کنسرن، اور نیچے جو ہے آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ میٹر بنا کے دے دوں گا. نہیں تو آپ اس پہ لکھ کر کے اپنی کمپنی سے کے لیٹر ہیڈ پہ اور اپنے باس سے سائن کروا لیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا آپ کی جاب ہسٹری. آپ کی پراپرٹی، آپ اپنے پراپرٹی کے ڈاکیومنٹ جو کہ آپ کے نام ہونی چاہیے، اس کی کاپی ضرور لگائیں. جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں، اگر وہ انٹرویو کے لیے کال کرتے ہیں، آپ وہ اوریجنل لے کے جائیں. پوری فیملی جو آپ کی پاکستان میں، آپ کے انشاءاللہ والدین موجود ہیں، والدین کے والدین، نانی نانا، دادی دادا موجود ہیں، ان کی بھی کوئی ہسٹری وہاں لگائیں. اچھا، میں ایک آپ کو ٹرک بتاتا ہوں اس کے اندر، کہ اگر آپ کی
فیملی میں بہت جو کہ آپ کی بہت کلوز فیملی ہے، ان میں سے کسی کی بھانجا بھانجی اور جو بھی ہو سکتا ہے کچھ شادی ریسنٹلی ہونے والی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جب جا رہے ہوں تو اس کا جو ہے، جب اپلائی کر رہے ہوں تو سوری، کہ اس کی جو شادی کی کارڈ کی تصویر ہے وہ ضرور لگا دیجئے، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ آپ اس شادی میں بھی واپس آئیں گے۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کے ذہن میں آئے کہ ان کو لگے کہ آپ کا کھوٹا مضبوط ہے اور آپ یہاں پہ آئیں گے، آپ کی گاڑی ہے یہاں پہ آپ کے نام پہ، ٹھیک ہے؟ آپ کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اسکول میں، آپ یہاں پہ آنا چاہیں گے۔ اسی طرح سے یہ اصل میں لیک آف ٹائز ٹو ہوم کنٹری، یہ ایک مین وجہ ہے ریجیکشنز کی، یعنی کہ مسترد ہونے کی آپ کی درخواست کی۔ میں نے کچھ جو لوگ ہیں یہاں پہ جو امیگریشن کنسلٹنٹ ہیں ان سے بھی میں نے ڈسکس کیا کہ کیا وجہ کیا ہے کہ لوگ جو ہے وزٹ ویزا ان کو ریجیکٹ ہونے کی، تو انہوں نے یہ 5-6 چیزیں بتائیں، لیکن جو مین انہوں نے وجہ بتائی کہ بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے یا ان کے ہوم کنٹری سے جو ان کے ٹائز ہے، جو یہاں وہاں سے ان کا جو کھوٹا ہے وہ پروو نہیں کر پاتے، اور امیگریشن جو یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کاؤنٹر پہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب واپس نہیں جائیں گے یہاں آنے کے بعد بھی ایون، یا پھر وہ لوگ جو کہ آپ کے اپلیکیشن پہ کام کر رہے ہیں، جن کے ثوابدید پہ سارا ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے یا ریجیکٹ کر لیں گے، ان کے پاس ساری کی ساری اتھارٹی ہے، جس کا یہاں IRCC بھی کہتے ہیں۔ وہ لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کافی شواہدات جو وہ چاہتے ہیں موجود نہیں ہیں، تو وہ آپ کو سمپلی ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا، یہاں کے جو امیگریشن یا IRCC کے جو منسٹر ہیں شان فریزر، انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا، انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ اب 2 مہینے کے اندر اندر فیصلہ کر دیا جائے گا آپ کی درخواست کا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم کو کم کر کے 1 مہینے بھی کر دیا جائے گا۔ اچھا، اگر آپ خدا نخواستہ آپ کی درخواست مسترد ہو گئی ہے تو اس میں کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، آپ اس کو دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن جب دوبارہ اپلائی کریں تو میں یہ کہوں گا کوئی آپ کو جو مناسب کنسلٹنٹ مل جائے تو اس کے تھرو ہی کریں۔ وہ مناسب کنسلٹنٹ جو ہوگا وہ انفیکٹ آپ کی ہسٹری دیکھ چکا ہوگا، وہ یہ دیکھ چکا ہوگا کہ آپ کی جو آپ کی جو مسترد ہونے کی مسئلہ وجہ کیا ہے، وہ آپ کو تیاری کرائے گا، یا وہ آپ سے وہ ڈاکیومنٹس وغیرہ آپ کے پریپیئر کرے گا جو کہ ضرورت ہے، پھر وہ اپنے ڈیٹا بیس سے اپنے سسٹم سے اپلائی کرے گا۔ جو امیگریشن کے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپروو کرنے اور ریجیکٹ کرنے والے لوگ، وہ یہ دیکھیں گے جناب اب جو ہے یہ ایک تھرو پراپر چینل تھے، وہ اپلائی کر رہا ہے، وہ دیکھیں گے کہ جناب وہ چیزیں جو مسنگ تھیں اب تمام چیزیں موجود ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے چانسز برائٹ ہو سکتے ہیں کہ آپ کو مل جائے۔ اگین وہ ان کی ثوابدید پہ ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہم سب کو راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ پھر ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہے تو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے، اور لائک کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کے پاس الرٹ دوسری ویڈیو کی مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔